ایوب بیگ صاحب یہ بتائیے گا کہ بھارت نے پاکستان پر سپرسونک میزائل جو حملہ کیا ہے، یہ ایٹمی ملک بھارت کی محض غلطی تھی یا پاکستان کے دفاعی نظام کو چیک کرنے کے لیے یہ اقدام کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ وسیم صاحب. بات یہ ہے کہ اگرچہ میں کوئی تکنیکی اس ٹیکنالوجی کا ماہر نہیں ہوں اور لہٰذا میں کوئی اس طرح کی حتمی بات نہیں کہہ سکتا. البتہ غلطی لگ سکتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن میں بھارت کی تاریخ کو جانتا ہوں. میری بھارت کے بارے میں، بھارت کے حکمرانوں کے بارے میں ایک پوری سٹڈی ہے. آپ یوں سمجھ لیجئے کم از کم سن 55 سے لے کر آج 2022 تک، اور میں نے انہیں سٹڈی کیا ہے. ہندو مائنڈ سیٹ کو آپ جانتے ہیں؟ ہاں، ان کی ذہنیت کو سٹڈی کیا میں نے. بھارت جو ہے وہ آج تک اپنے اس ہمسائے کو یعنی پاکستان کو اس نے تسلیم نہیں کیا. وہ کسی صورت پاکستان کو ایک سلامت پھلتا پھولتا ملک نہیں دیکھ سکتا. اور بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے تھوڑی سی، سب کچھ محض بی جے پی کی حکومت آنے کے بعد ہوا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بی جے پی کی حکومت آنے کے بعد بھارت زیادہ ایکسپوز ہوا ہے، اس کے عزائم زیادہ کھل کر سامنے آئے ہیں. لیکن میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کانگریس کا جو چہرہ ہے، یعنی ذہنیت کے حوالے سے، فکر کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، اس کا چہرہ کسی طرح کم خوفناک نہیں ہے بی جے پی سے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اگر کانگریس جو ہے وہ بہت پاکستان کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ہوتے، یا وہ ایک ہمسائے کے معاملے میں ایک اچھی ذہنیت رکھتے ہوتے، اچھا ذہن ہوتا، اچھی فکر ہوتی، تو یہ 71 کا ثانیہ جو ہوا تھا بالکل ٹھیک ہے. اس میں کوئی شک نہیں. اس میں ہماری اپنی غلطی تھی، اس میں ہماری عسکری قیادت کی غلطی تھی، اس میں ہماری سیاسی قیادت کی غلطی تھی، اس میں ہمارا تفرقہ تھا. لیکن بھارت نے کس طرح اس معاملے کو اٹھایا اور کس طرح اس نے پاکستان کو دو لخت کیا، ہمیں گلہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ بات میں صرف اس وقت بتا رہا ہوں کہ بھارت کی ذہنیت کے بارے میں، بھارت کو جو اصل مسئلہ ہر وقت درپیش رہتا ہے وہ پاکستان کا ہونا. یہ تو اللہ کا فضل ہوا، اللہ کا کرم ہوا کہ پاکستان ایک ایٹمی ملک بن گیا، جس سے بہت سا رکاوٹیں آ گئیں. اور یہاں مجھے ایک بات یاد آئی ہے تو میں کہہ دوں، جس طرح اسی سپرسونک میزائل کے بارے میں ہمارے کچھ دانشور حضرات کہہ رہے ہیں جی وہ تو ہمارے جو نظام تھا اس کو تو پتہ ہی نہیں چل سکا، اور بعد میں لوگوں نے بتایا یہ ہے. یہ میں نے بات سنی، چیک کیا، تو وہ تو انہوں نے تو ساری وہ ٹریجیکٹری سارا دکھا دیا، کہاں سے چلا تھا، کہاں تک آیا، کہاں سے اس نے رخ موڑا. آخر وہ اس کو آبزرو کر رہے تھے تو انہوں نے ساری فلم بنا کر لوگوں کو دکھا دی ہے نا. تو یہ ہمارے بعض دانشور جو ہے نا ضرور سے زیادہ دانشوری دکھاتے ہیں، اور ان کو کچھ شوق بھی ہے پاکستان کی فوج کے خلاف بات کرنے کا. ہمارے ہاں اس طرح کے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ پاکستان کو ایٹمی صلاحیت نہیں حاصل کرنی چاہیے تھی، یہ امن کی خلاف ورزی ہے، یہ امن کے خلاف بات ہے، پاکستان کو یہ صلاحیت نہیں حاصل کرنی. یہ ہیں ایسے لال بجکر بھی پاکستان میں جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ایٹمی صلاحیت نہیں حاصل کرنی چاہیے تھی. کیا جن ملکوں کے پاس صلاحیت نہیں تھی ان کے ساتھ کیا ہوا، یوکرائن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں نے ایک اداریہ بھی اپنے رسالے کا لکھا ہے کہ اگر امن چاہتے ہو تو جنگ کے لیے تیار ہو. امن حاصل کرنے کا واحد طریقہ ہے وسیم صاحب کہ آپ جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار ہو جائیں. آپ سوچ سکتے ہیں، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے پاس اس وقت ایٹمی صلاحیت نہ ہوتی تو بھارت ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتا. یوکرین کے معاملے کے بعد تو اب اس ایشو پہ تو سوچنا بھی گناہ ہے جی کہ جو یوکرین کا حشر ہوا ہے اپنا رول بیک کرنے، ایٹمی پروگرام رول بیک کرنے کے بعد، اس کے بعد تو اس ایشو پہ سوچنا بھی غلط ہے. تو یعنی یہ وہ دوسری والی بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے دفاعی نظام کو چیک کیا. یقین ایسا ہوگا، ایسا ہی ہوگا. اور میں اس بات تھوڑے سے افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ فروری کے مہینے میں 3 سال پہلے 26 فروری کو جو دندان شکن جواب دیا تھا ہماری فضائیہ نے بھارت کو، اور جس طرح اس کے طیارے گرائے تھے، اور جو وہ فنٹاسٹک ٹیم مشہور ہوئی ہے، جس طرح اس کو ہم ان کو شرمندگی دلاتے ہیں، جس طرح ان کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، ضرورت تھی ایک دفعہ اور اسی طرح کے اپنے ایک نظارے کی. بہرحال ہمیں مزید چوکنا ہونا چاہیے،
ہمارے دفاعی نظام کو مزید مضبوط ہونا چاہیے، مزید چوکنا ہونا چاہیے، اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دن ہو یا رات بھارت ہر وقت طاق میں ہے کہ پاکستان کو کہاں سے میں یعنی نشانہ بناؤں۔ میں آپ کو 55 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، پاکستان کے پاس ڈکوٹا تھا، یہ وہ جہاز ہے جسے شاید آج کل کوئی نام ہی نہ جانتا اس کا۔ عید کا دن تھا تو ایک دم شور مچ گیا، بھارت کا ایک سائبر جیٹ اس کو پاکستان کے ڈکوٹا نے گرا لیا، اور یہ دنیا کے لیے ایک عجوبہ تھا۔ وہ اس سے پوچھا گیا تم نے کیسے گرایا ہے؟ اور عید کے دن تھا، اس لیے انہوں نے عید کے دن ایسا کیا کہ ان کا خیال تھا کہ اس دن وہ غافل ہوں گے۔ اس نے کہا مجھے پتا تھا میں نہیں گرا سکتا، میں نے اوپر جا کر جتنا جا سکتا میں الٹا ہو گیا اور میں نے فائر کر دیا، اور میرے پاس یہی حال تھا، اللہ نے وہ لگا دیا اور ڈکوٹے نے سائبر کو گرا لیا۔ یہ بھی ایک عجوبہ تھا۔ تو پاکستان کو اللہ بھی بچاتا رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، میں پھر اس بات کو دہراؤں گا کہ میری خواہش تھی کہ جس طرح کا رد عمل ہم نے 26 فروری 2019 کو دیا تھا، اسی طرح کا رد عمل دیا جانا چاہیے تھا۔ میری خواہش یہ کہ مجھے یہ خبر ملتی گرا لیا گیا ہے، لیکن یہ خبر نہیں، خدا جانے اس میں کیا ہے کہ انہوں نے اس کو دیکھا، مکمل اس کی نگرانی کی، اس کے باوجود انہوں نے نہیں گرایا۔ کئی اس کی ایسی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں کہ کیونکہ انڈیا نے یہ ایک دم کیا تھا، کوئی سویلین طیارہ ہٹ ہو سکتا تھا، کوئی اور حادثہ اس طرح کا ہو سکتا تھا، یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں اس پوزیشن میں تھے کہ گرا سکتے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن میں گزارش کروں گا کہ پاکستان کو ہندوستان کے بارے میں اسی طرح سمجھنا چاہیے جس طرح ایک انسان کو سانپ کے بارے میں سمجھنا چاہیے، اس کا سر کچلنا چاہیے۔ سانپ کا ہمیشہ سر کچلا جاتا ہے، لہذا بھارت کا سر کچلا جانا چاہیے، اور بھارت کا جب تک سر نہیں کچلا جائے گا وہ ہمیں ڈسنے کی کوشش کرتا رہے گا۔ لہذا گزارش یہ ہے کہ اس دفاعی نظام کو وہ فضائی ہو یا زمینی ہو بہتر سے بہتر بنایا جائے، تاکہ اس منحوس اور اس بے اصول دشمن کا مقابلہ ہم کر سکیں۔